قاری جمیل الرحمن رحیمی صاحب جو کہ صدر مدرس بھی ہیں اور نائب محتمین جامعہ دارالقرآن فیصل آباد، آج ہماری پرخلوص دعوت پر تشریف لائے۔ ہم اپنی پوری انتظامیہ کی طرف سے حضرت قاری عبداللہ صاحب جو کہ ہمارے سرپرست ہیں ان کی طرف سے حضرت کو اہلاً و سہلاً مرحبا کہتے ہیں جامعہ آمد پر، اور اسی طریقے سے جامعہ دارالقرآن کے دوسرے اساتذہ کرام حضرت قاری شبیر صاحب، محترم جناب قاری صدیق صاحب، ان کو بھی اہلاً و سہلاً مرحبا کہتے ہیں، اور ہمارے سرپرست بھی تشریف لائے حضرت قاری شہاب الدین صاحب، ان کو بھی اہلاً و سہلاً مرحبا کہتے ہیں۔ اب بلا تاخیر کیونکہ وقت قلیل ہے، نماز کا ٹائم قریب ہے، تو میں حضرت سے ملتمس ہوں کہ ہمارے سالانہ پروگرام میں یقیناً ہر سال حضرت تشریف لاتے ہیں، لیکن ملکی صورتحال کی وجہ سے جو ہے کہ اس پروگرام جو ہمارا چند روز پہلے سالانہ پروگرام سالانہ تقریب ہوئی اس میں نہ پہنچ سکے، لیکن شفقت فرماتے ہوئے آج ہمارے درمیان موجود ہیں۔ میں رب تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ حضرت کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر قائم اور دائم فرمائے۔ تو میں حضرت سے ملتمس ہوں کہ وہ ہمارے جو فارغ التحصیل طلباء جو اس سال قرآن مجید حفظ کر کے فارغ ہو رہے ہیں ان کو آخری سبق پڑھائیں۔ حضرت قاری جمیل الرحمن رحیمی صاحب، صدر مدرس جامعہ دارالقرآن فیصل آباد۔ علیہ وسلم تسلیما۔ تمام پیارے عزیز بچے اونچی آواز سے درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم الحمدللہ ہر سال اور گزشتہ کئی سالوں سے یہاں اس عظیم دینی درسگاہ میں ہمارے مخدوم جناب حضرت قاری عبداللہ صاحب دامت برکاتہم اور عزیز اساتذہ کرام کی پرخلوص دعوت پر حاضری ہوتی ہے۔ اس سال بھی حاضری کی نیت سے فیصل آباد سے سفر کیا اور لاہور سگیاں پل تک پہنچ گئے تھے، اور ملکی حالات جیسے حضرت فرما رہے تھے مخدوش تھے اور راستے بند تھے، یہاں آ کے بھی نہیں پہنچ سکے۔ یہاں پر ہمیں یاد آیا انسان اپنے رب کو کیسے پہچانتا ہے، اس کے لیے مختلف صورتیں ہیں، مختلف شکلیں ہوتی ہیں، مختلف عبادات ہیں، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جن کے نام نامی یہ ادارہ ہے فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب کو پہچانا۔ کیسے پہچانا؟ فرمایا کہ عرفت ربی بفسخ العزائم، میں نے اپنے رب کو پہچانا ارادوں کے ٹوٹنے کے ساتھ۔ انسان ایک عزم کرتا ہے، ایک ارادہ کرتا ہے، جذبہ بھی ہوتا ہے، لیکن وہ ارادہ پایہ تکمیل تک نہیں پہنچتا، تو یہ بتاتا ہے کہ انسان کی طاقت، انسان کی قدرت، انسان کا مال، انسان کا کچھ نہیں ہے، سب کچھ خدائی اور حاکمیت اور ملکیت کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ عرفت ربی بفسخ العزائم۔ اسی طرح حق تعالیٰ کی تقدیر پہ ہم راضی، اور سفر چونکہ دعاؤں میں ہوتا ہے، واپسی کا سفر اداسی کا بھی تھا۔ اپنے اس ادارے کے لیے، عزیز طلباء کے لیے بھی دعائیں بہت ساری ہوئیں، اپنے ملک کے لیے بھی دعا ہوئی، تو عزیز طلباء سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنے ادارے کے لیے بھی، ملک کے لیے بھی، ہمارے لیے بھی، اساتذہ کے لیے دل کی گہرائیوں سے دعا کیا کریں۔ اللہ پاک اپنے فضل و رحمت سے ہمارے ملک کے حالات پر اور ہمارے اداروں کے، ہمارے اساتذہ اور درسگاہوں کے حالات پر اپنے خاص رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل فرمائے۔ اور عزیز طلباء جن کے بارے میں مجھے فرمایا گیا کہ ان کو آخری سبق کہلوانا ہے، دل کی گہرائیوں سے ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ حق تعالیٰ ان کا قرآن پاک کے ساتھ یہ تعلق ہے زندگی کی آخری سانس تک، بلکہ قبر میں، حشر میں، جنت الفردوس تک اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو ان کا ساتھی بنا دے۔ مبارکباد دینے کے ساتھ ان سے ایک ارادہ لینا ہے
یہ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ اپنا تعلق قرآن پاک کے ساتھ مضبوط رکھیں گے، اور دوسرا قرآن پاک کو مضبوط یاد کریں گے انشاءاللہ، اور تیسرا قرآن پاک کو مضبوط یاد رکھیں گے انشاءاللہ، اور قرآن پاک کے علوم بھی حاصل کریں گے، اور آخری بات یہ کہ قرآن پاک کی خدمت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ جیسے قرآن پاک حفظ کیا ہے انشاءاللہ پوری امت کی نیت کریں، انشاءاللہ قرآن پاک سکھانے کی نیت بھی کرتے ہیں۔ آپ میں سے جو قرآن پاک پڑھانے کا سکھانے کا ارادہ کرتا ہے وہ ذرا ہاتھ کھڑا کر لیں۔ سب بچے بھی ہاتھ کھڑا کر سکتے ہیں، میں بھی ہاتھ کھڑا کروں اور یہ بچے بھی ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ ساری زندگی قرآن پاک سکھانے میں گزرے گی انشاءاللہ۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اس ارادے پہ پختگی نصیب فرمائے، استقامت نصیب فرمائے۔ چلیں اب سبق آخری ہو رہا ہے، اور ہمارے لیے بھی اپنے اساتذہ کے لیے بھی اپنے مادر علمی کے لیے ہمیشہ دعا کرتے رہیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ام تقولون ان ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى. قل أأنتم أعلم أم الله قل أأنتم أعلم أم الله. ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله. وما الله بغافل عما تعملون وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون ولا تسألون عما كانوا يعملون. صدق الله العظيم۔ صدق الله العظيم. ماشاءاللہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو، اللہ نے اپنے خزانوں کی سب سے بڑی قیمتی دولت آپ کو عطا فرما دی ہے، اور مجھے یہ شرف حاصل ہوا کہ آخری سبق مجھے کہلوانے کا موقع ملا۔ جب بھی آپ پڑھاؤ گے انشاءاللہ اساتذہ کے لیے دعا کرو گے نا انشاءاللہ، اس میں ہمیں بھی یاد رکھنا اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے، اور ہمارا دنیا اور آخرت کے قبر کے سارے معاملات، حشر کے سارے معاملات اللہ تعالیٰ آسان فرمائے، اور ہماری مغفرت فرمائے اور ستاری کا معاملہ فرمائے۔ تو اس لیے دعاؤں کا اہتمام ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا و تعالیت یا ذی الجلال والاکرام۔ مولا کریم اپنے فضل و کرم سے، مہربانی سے ہماری آج کی اس حاضری کو قبول فرما۔ یا اللہ ان بچوں کا یہ آخری سبق ہوا، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ان بچوں کو، تمام حاضرین کو، ہم سب کو، ہماری نسلوں کو یا اللہ قرآن پاک کے ساتھ، نماز کے ساتھ، مسجد کے ساتھ، اعمال صالحہ کے ساتھ یا اللہ خصوصی تعلق نصیب فرما۔ یا اللہ والدین کی نافرمانی سے، مسجد کی بے ادبی سے، گستاخی سے، اساتذہ کی بے ادبی سے، یا اللہ گستاخی و بے ادبی والی زندگی سے
ہماری بھی ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، ہمیں اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اور ان بچوں کو اپنے والدین اساتذہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اور ہمیں بھی ان بچوں کو، ہماری نسلوں کو، ہمارے شاگردوں کو یا اللہ قیامت کی آنے والی صبح تک کے لیے یا اللہ قرآن پاک کی خدمت کے لیے قبول فرما۔ امت کے تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ اس ادارے کی باقی تمام دینی مدارس، تبلیغی مراکز، خانقاہوں کی، دینی شخصیات کی اور دینی جماعتوں کی یا اللہ پوری حفاظت بھی فرما، یا اللہ ان کی بہترین کفالت فرما، ان کی ضروریات کو اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما، ہر طرح کی کمی کو دور فرما، ہر طرح کے نقصانات کا ازالہ فرما، عافیت نصیب فرما، عافیت کے دروازے کھولتے، رحمت کے دروازے کھول دے ہم پہ یا اللہ، اپنی برکتیں اور سلامتی نازل فرما، اس وطن پہ، اس ادارے پہ، اس شہر پہ، ہم سب پہ اپنی خاص رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل فرما یا اللہ، اپنے فضل و رحمت سے ایک لمحے کے لیے اپنے علاوہ کبھی کسی کا محتاج نہ فرما۔ ہم میں سے جو جس بیماری میں مبتلا ہے، ہمارے والدین اساتذہ جس بیماری میں ہیں یا اللہ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، ہمارے اساتذہ کی زندگی میں، صحت میں، عمر میں، فیض میں خوب برکت عطا فرما یا اللہ، ہمیں اپنے اساتذہ کے فیض سے وافر حصہ عطا فرما، اس کے لیے ہمیشہ کوشش کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ، اپنے فضل و رحمت سے اس وطن کے حالات پر رحم فرما، امن و امان، سکون، چین، عافیت اور سلامتی اور برکت رحمت نازل فرما یا اللہ، ہم میں سے ہر ایک کو حرمین شریفین کی حاضری بار بار باادب قبولیت کے ساتھ نصیب فرما یا اللہ، ان میں یہ بچے ہیں روئے زمین میں جتنے دینی مدارس میں طلباء زیر تعلیم ہیں، سب کو حافظ، قاری، عالم، بعمل دین کے خادم و داعی بنا، اور ان میں سے ہر ایک کو بہترین سب کی جائز دلی تمناؤں کو پورا فرما، ہماری خدمات کو قبول فرما، خدمات کو قبول فرما یا اللہ، اپنی کامل رضا نصیب فرما، اپنی کامل رضا نصیب فرما، اخلاص للہیت نصیب فرما، اخلاص للہیت نصیب فرما، عجب سے، فخر سے، ریاکاری سے، سمع سے، دکھاوے سے یا اللہ، نقصانات ہونے سے یا اللہ، ہم سب کی، ہمارے اساتذہ کی، ہماری نسلوں کی، ہمارے شاگردوں کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وارنا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ